آپ فجی کی مثال بھی لیں، مگر فجی کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ٹیف کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آسٹریلیا میں تعلیم 2 حصوں میں تقسیم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن۔ اسکول 12 جماعتوں تک ہیں۔ طالب علم کے پاس 12 جماعتوں کے بعد 2 آپشن ہوتے ہیں، یہ براہ راست یونیورسٹی چلا جائے یا پھر یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نکل جائے۔ حکومت نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن کے نام سے ایک ادارہ بنا رکھا ہے۔ یہ ادارہ ملک میں ڈپلومہ کورسز کرواتا ہے۔ حکومت نے ٹیف کو کامیاب بنانے کے لیے ملک بھر میں سرکاری اور پرائیویٹ نوکریوں کے لیے لائسنس لازمی قرار دے دی ہیں۔ لائسنس کے لیے ڈپلومہ ضروری ہے اور ڈپلومہ کے لیے کورس، اور یہ کورس ٹیف کرواتا ہے۔ آپ فرض کیجئے آپ آسٹریلیا میں کسی کے گھر ٹوٹی ٹھیک کرنے جاتے ہیں، مالک مکان آپ سے پہلے پلمبرنگ کا لائسنس مانگے گا۔ آپ ٹوٹی کو ہاتھ لگانے سے پہلے لائسنس دکھائیں گے اور اس لائسنس کا مطلب ہوگا کہ آپ باقاعدہ ٹیف کی چھنی سے نکلے ہوئے کاریگر ہیں۔ آپ کو نرسنگ اور کمپاؤنڈر کے لیے بھی کورس کرنا پڑتا ہے، گھاس کاٹنے کے لیے بھی، چپڑاسی کے لیے بھی، سیکیورٹی جاب کے لیے بھی اور اکاؤنٹس کی دیکھ بھال کے لیے بھی کورسز ضروری ہیں۔ یہ ادارہ سال 2 سال بعد کورسز تبدیل کرتا رہتا ہے۔ نئے کورس پرانے ورکرز کے لیے بھی لازمی ہوتے ہیں تاکہ پرانے ورکروں کو بھی نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا جا سکے۔ آسٹریلیا میں تعمیرات کا سسٹم یورپ سے زیادہ سخت ہے۔ آپ آرکیٹیکٹ اور کونسل کی اجازت کے بغیر اپنے لان میں کھدائی تک نہیں کر سکتے۔ آرکیٹیکٹ مکان بنانے سے پہلے تمام ڈرائنگز کونسل میں جمع کرواتا ہے۔ یہ فائل کی شکل میں ہوتی ہیں اور اس فائل میں پلمبرنگ، بجلی، کنکریٹ، پینٹ، گیس اور اینٹ کا کام کرنے والے تمام مستریوں کے نام، پتے، ٹیلی فون اور لائسنس کی کاپیاں لگی ہوتی ہیں۔ یہ تمام لوگ 7 سال تک اپنے کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کام میں کسی قسم کی گڑبڑ کے بعد ان لوگوں کے لائسنس منسوخ ہو جاتے ہیں اور یہ بے روزگاری بھگتنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور انجینئرز کو بھی خود کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کورسز کرنا پڑتے ہیں۔ حکومت نوکری اور کام کرنے والے لوگوں کو بھی ڈپلوموں کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں پرائیویٹ ٹیکنیکل ادارے ہیں۔ یہ ادارے RTO کہلاتے ہیں۔ یہ RTOز ملازمت پیشہ لوگوں کو مفت کورس کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ ورکرز کو کورس کراتے ہیں، سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ جاری کرتے ہیں اور کورس کے تمام اخراجات حکومت RTOز کو ادا کرتی ہے۔ یہ RTOز بھی آگے چل کر ٹیف سے منسلک ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسکول کے بعد آسٹریلین نوجوان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں یا پھر ٹیکنیکل ڈپلومہ کر کے عملی زندگی میں آ جائیں۔ نوجوانوں کی زیادہ تر تعداد دوسرا آپشن پسند کرتی ہے۔ یہ عملی زندگی کو اعلیٰ تعلیم پر فوقیت دیتے ہیں۔ ہم بھی یہ ماڈل کاپی کر سکتے ہیں۔ ہم اسکولوں کو FA یا FSC تک وسیع کریں، 12 جماعتوں کو لازمی قرار دیں، ملک کے ہر بچے کے لیے FA تک تعلیم ضروری ہو، ملک بھر کے تمام کالجوں کو ٹیکنیکل اداروں میں تبدیل کر دیں اور اسکول کے بعد طالب علموں کو 2 آپشن دیں، یہ براہ راست یونیورسٹی چلے جائیں یا پھر یہ ٹیکنیکل ڈپلومہ کریں۔ ہم ڈپلومہ کو باعزت بنانے کے لیے ان کے نام تبدیل کر دیں۔ حکومت میڈیکل کے شعبوں میں ڈپلومہ لینے والوں کو اسسٹنٹ ڈاکٹر، انجینئرنگ کے شعبوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کو اسسٹنٹ انجینئر اور اکاؤنٹس کے شعبے میں ڈپلومہ ہولڈرز کو اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ڈکلیئر کر دیں۔ اس سے شعبوں کی عزت میں اضافہ ہوگا اور کام کرنے والوں کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ حکومت اس کے ساتھ ہی ملک میں ہر قسم کے کام کے لیے لائسنس بھی لازمی قرار دے دے اور لائسنس کے لیے ڈپلومہ بھی ضروری ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان چھوٹوں کا کیا کریں گے جو سکول نہیں جا سکے، جنہوں نے 5 سال کی عمر میں استاد کی مار کھانا شروع کی اور جو مار کھاتے کھاتے استاد بن گئے۔ ان بیچاروں کے پاس تجربہ ہے لیکن تعلیم نہیں۔ یہ لوگ بھی آسٹریلین ماڈل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حکومت ملک میں ہزاروں کی تعداد میں RTO بنائے، یہ پرائیویٹ ادارے ہوں اور یہ ملک بھر کے چھوٹوں کو چھوٹے چھوٹے کورسز کروائیں، انہیں لکھنا پڑھنا اور دستخط کرنا بھی سکھائیں اور انہیں ٹیکنیکل تعلیم بھی دیں۔ یہ ایک طویل کام ہے، لیکن ہم اگر یہ کام شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم 5 سال میں ملک کا سسٹم بدل سکتے ہیں۔ ہم نے بس ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ڈیمانڈ پیدا کرنی ہے اور یہ ڈیمانڈ صرف لائسنس لازمی قرار دینے سے پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم اب آتے ہیں فجی کی طرف۔
فجی نے ملک بھر میں آسٹریلیا کی مدد سے ٹیف کے ادارے قائم کر دیے ہیں۔ یہ ادارے فجی کے نوجوانوں کو آسٹریلین معیار کے مطابق ٹریننگ دیتے ہیں۔ امتحان بھی ٹیف لیتا ہے۔ یہ ان نوجوانوں کو ڈپلومہ جاری کرتا ہے اور یہ نوجوان ڈپلومہ کی بنیاد پر آسٹریلین شہریت اپلائی کر دیتے ہیں اور یوں یہ باعزت طریقے سے آسٹریلیا پہنچ جاتے ہیں۔ ہم بھی ٹیف کے ساتھ اس قسم کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ یہ ملک اور عوام دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آسٹریلیا میں 2 جولائی کو الیکشن تھے۔ میں جون کا پورا مہینہ آسٹریلیا میں آتا جاتا رہا، لیکن مجھے پورے ملک میں کسی قسم کی الیکشن مہم نظر نہیں آئی۔ بس سڑکوں کے کنارے گرین بیلٹس میں امیدواروں کی تصویروں کے چھوٹے چھوٹے سٹینڈ رکھے تھے اور ان پر صرف 3 لفظ لکھے تھے: ووٹ فار ڈیش۔ ملک میں اس کے علاوہ کسی جگہ کوئی بورڈ، کوئی بینر اور کوئی چاکنگ نہیں تھی۔ تاہم امیدواروں نے اپنے حلقے کے ووٹروں کو خط ضرور لکھے۔ یہ خط پرنٹ شدہ تھے اور ان میں امیدوار نے اپنی سابق کارکردگی بتائی، اپنے مستقبل کے منصوبوں کا حوالہ دیا اور اس کے بعد ووٹ کی اپیل کی تھی۔ میں الیکشن کے دن سڈنی کے مضافات میں لیورپول کے ایک الیکشن سینٹر میں چلا گیا۔ سینٹر کے باہر مختلف امیدواروں کے حامی کھڑے تھے۔ یہ لوگ ووٹروں کو اپنے اپنے امیدواروں کے پمفلٹ پکڑاتے جا رہے تھے۔ میں بھی ووٹروں کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ میں دوسرے ووٹروں کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مجھ سے کسی نے شناخت پوچھی اور نہ ہی کسی نے مجھے روکا۔ الیکشن کا عملہ اندر ووٹروں سے ان کا نام پوچھتا، ووٹر لسٹ سے نام کی تصدیق کرتا اور انہیں بیلٹ پیپر پکڑا دیتا۔ ووٹر امیدوار کے نام کے سامنے ٹک کرتے اور اپنا ووٹ باکس میں ڈال دیتے۔ بیلٹ باکس گتے کا بنا ہوا تھا اور یہ سیل بھی نہیں تھا۔ میں بوتھ کے اندر پھرتا رہا، مجھے وہاں بھی کسی نے نہیں روکا۔ آسٹریلیا میں ووٹر تمام امیدوار پر ٹک کرنے کا پابند ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک حلقے میں 10 امیدوار ہیں۔ ووٹر اپنی ترجیح کے مطابق تمام امیدواروں کے سامنے ٹک کرے گا۔ بیلٹ پیپر کے اوپر پارٹیوں کے نام بھی چھپے ہوتے ہیں۔ ووٹر امیدوار کے بجائے پارٹی پر بھی ٹک کر سکتا ہے۔ یوں یہ ووٹ براہ راست پارٹی کے امیدوار کو چلا جائے گا۔ آسٹریلیا میں ووٹر ٹرن آؤٹ عموماً 94% ہوتا ہے۔ ہم اس بلند ترین ٹرن آؤٹ سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ووٹ لازمی ہے۔ آپ اگر ووٹ کاسٹ نہ کریں تو آپ کو $20 جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور الیکشن کمیشن کو ووٹ نہ دینے کی وجہ بھی بتانی پڑتی ہے۔ الیکشن کمیشن اگر مطمئن نہ ہو تو یہ جرمانہ $180 ہو جاتا ہے اور آپ کے خلاف عدالتی کارروائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آسٹریلیا کے 94% ووٹر الیکشن کے دن ہر صورت ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ہمارا الیکشن کمیشن بھی ملک میں یہ ماڈل متعارف کرا سکتا ہے۔ آپ ووٹ کاسٹ نہ کرنے والوں کو بھاری جرمانہ کریں۔ آپ دیکھیے گا ہمارا ٹرن آؤٹ بھی 2 گنا ہو جائے گا۔ آسٹریلیا نے جرمانے کے ساتھ ساتھ ترغیب کو بھی بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ پورا ملک جاسوس ہے۔ ملک کا کوئی بھی شہری ملک بھر میں ہونے والی گڑبڑ بتا کر $50 انعام وصول کر سکتا ہے۔ یہ اسکیم پورے ملک اور تمام شہریوں کے لیے ہے۔ لہذا آسٹریلیا میں 2,43,00,000 لوگ رہتے ہیں اور یہ تمام 2.5 کروڑ لوگ ریاست کے جاسوس ہیں۔ ملک میں کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ چند سیکنڈ میں پولیس اور ایمرجنسی کو فون کر دیتے ہیں۔ یہ کسی جگہ کسی شخص کو کوئی غیر قانونی حرکت کرتے دیکھیں، انہیں کوئی مشکوک شخص نظر آ جائے، کوئی مشکوک بیگ ملے، کسی جگہ کوئی شخص سگریٹ کا ٹوٹا پھینک دے، آپ غلط ڈسٹ بن میں غلط چیز ڈال رہے ہوں، آپ نے بجلی کی تار پر کنڈا لگا رکھا ہو، آپ لان میں کھدائی کر رہے ہوں، آپ نے اپنی گاڑی کی مرمت خود شروع کر دی ہو، آپ غلط جگہ گاڑی کھڑی کر گئے ہیں، آپ نے پانی کی لائن توڑ دی، آپ پودوں، درختوں یا جانوروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ گلی میں شور کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، آپ فٹ پاتھ پر گر گئے ہیں، آپ کا کتا بھونک رہا ہے یا پھر آپ گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں اور کلب میں چلے جاتے ہیں، آپ کے قریب کھڑا شخص، آپ کا ہمسایہ یا آپ کا دوست پولیس یا ایمرجنسی کو فون کر دے گا، $50 وصول کرے گا اور آپ کی حرکتیں نظام کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ حکومت سے چھپ نہیں سکیں گے۔ ہمارے خفیہ ادارے بھی یہ ماڈل کاپی کر سکتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خوفناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے اداروں کو اس آفریت کے مقابلے کے لیے جاسوسی کا وسیع نیٹ ورک چاہیے۔ ہم عوام کو اس عمل کا حصہ بنا کر یہ جنگ زیادہ آسانی سے لڑ سکتے ہیں۔
آپ اطلاعات دینے والوں کے لیے انعامی رقم کا اعلان کریں۔ یقین کریں، ملک میں اس کے بعد دہشت گرد ہوں یا مجرم، کوئی شخص حکومتی نظر سے نہیں بچ سکے گا۔ ہم یہ ماڈل بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔